Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیا سوال لے کر. رمضان کے حوالے سے ہی ہے اور جو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں، میں اپنے تئیں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے. کافی ویورس ہوں گے جو یہ جاننا بھی چاہتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیسز ہوتے ہوں گے کیونکہ کامن سی بات ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اس سوال کو لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے چھوٹا سا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان مکمل ذات تو میرے رب ذوالجلال والاکرام کی ہے، انسان اس کے مسئلے مسائل رہتے ہیں. تو سوال ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ جیسے کہ ہم سحری کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم سحری مطلب روزہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو منہ میں یا دانتوں میں جو کھانے کے ذرات رہ جاتے ہیں اس کو نکالنا، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انسان جب سحری کر لے تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس کے بعد کلی کر لے، تاکہ منہ کے اندر کوئی ذرات، کھانے کے کوئی ذرات وغیرہ دانتوں کے اندر نہ رہ جائیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی منہ کے اندر ذرات رہ جاتے ہیں، انسان سو گیا، اب منہ کے اندر ذرات رہ گئے ہیں، وہ دیکھا جائے گا جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے، اس سے کم ہے یا زیادہ ہے. اگر اس سے کم ہے تو ان کو نگل لیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر چنے کے دانے سے زیادہ کے ذرات ہیں، یعنی جتنے بھی ذرات تھوڑے تھوڑے ذرات ہیں وہ کل ملا کے چنے کے دانے سے زیادہ بن رہے ہیں، اگر ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. ہاں اگر یہ ہے کہ چنے کے دانے سے کم ہے لیکن ان کو یہ ہے کہ منہ کے اندر نگلا نہیں بلکہ منہ سے باہر نکالا، پھر ان کو منہ کے اندر ڈال کے نگل لیا، تو اس سے یہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نگل جائے، اس سے زیادہ چنے کے دانے سے زیادہ ہو تو روزہ کی قضا ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے اس کے، کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ اگر چنے کے دانے سے زیادہ ہو اور وہ بندہ نگل جائے تو پھر اس کی قضا ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال بھی واضح طور پہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، کیونکہ یہ کامن سی بات ہے، ہر کسی کے انسان ہے، معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہے، خاص کر کے کہتے ہیں نا کہ 100 کتابیں پڑھنے سے افضل ہے کہ کسی خاص تجربہ کار آدمی کے ساتھ. پھر یہ مفتی صاحب ہیں، اللہ نے ان کو دینی علم بخشا ہے. تو یہ اس پروگرام کے حوالے سے جو یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، مجھے یقین ہے کہ ان کو اس کے بعد کوئی اشکالات ان کے ذہن میں نہیں رہیں گے. تو مجھے اور مفتی صاحب کو دے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.